يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ کا احسان و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا ایک اور رمضان ہم سب کو نصیب فرمایا تھا. وہ رمضان الحمدللہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے ساتھ، اللہ کی نوازش کے ساتھ گزر رہا ہے، بلکہ تقریباً گزر گیا ہے. اب مشکل سے رمضان کی 3 راتیں، 3 دن زیادہ سے زیادہ، رمضان کی 3 راتیں، 3 دن زیادہ سے زیادہ باقی رہ گئی ہیں. باقی پورا رمضان گزر چکا ہے. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ رمضان گزر جا رہا ہے، رمضان گزر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ رمضان نہیں، ہم گزر رہے ہیں. آپ نے ٹرین کا، ریل کا سفر کیا ہوگا تو اس سفر میں ایک تجربہ ہوتا ہے کہ اسٹیشن پر ٹرین ہماری کھڑی ہوئی ہو اور بازو کے پلیٹ فارم پر ایک اور ٹرین ہو. وہ بازو کے پلیٹ فارم پر جو ٹرین کھڑی ہوئی ہے وہ جب چلنے لگتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی چل رہی ہے، حالانکہ ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور پاس کے پلیٹ فارم والی گاڑی چل رہی ہوتی ہے. ایسے ہی گویا ہمیں لگ رہا ہے کہ رمضان گزر رہا ہے، حالانکہ رمضان گزرے گا تو پھر واپس آ جائے گا.
12 مہینوں کا فاصلہ ہے، 12 مہینوں کے فاصلے سے دوبارہ رمضان آ جائے گا۔ لیکن میں اور آپ جو گزر رہے ہیں، اگر میں اور آپ گزر گئے تو پھر ہماری واپسی نہیں ہوگی، ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ رمضان چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے، ہم چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے۔ اور پتہ نہیں یہ رمضان جو گزر رہا ہے یہ ہمارا زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے ان کا وہ رمضان آخری تھا، پھر وہ دنیا میں رہے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جانے والے صرف بوڑھے لوگ گئے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے کہ جانے والے بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، ادھیڑ عمر کے بھی تھے، بوڑھے لوگ بھی تھے، ہر عمر کے لوگ گئے ہیں۔ تو ایسے پتہ نہیں کون چلا جائے گا، تو اگلا رمضان اسے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ زندگی کے اس رمضان کے جو رمضان ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس رمضان کے مشکل سے 3 دن 3 راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اس رمضان کی مشکل سے 3 دن 3 راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اور اگر اسلام میں غور کر کے دیکھا جائے تو اسلام میں العبرۃ بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے 100 سال کی زندگی گزاری اور وہ 100 سالہ کفر کی زندگی گزاری، بت پرستی کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ 100 سال مرنے سے 1 دن پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر کے صبح اسلام قبول کیا، رات میں انتقال ہو گیا۔ تو میں اور آپ کیا کہیں گے کہ وہ کافر مرا؟ جی ہم یہی کہیں گے کہ وہ مسلمان مرا۔ 1 دن ایک طرف ہے اور 100 سال ایک طرف ہے، تو 100 سالہ زندگی پوری کی پوری مٹ گئی، صاف ہو گئی، اور اسلام کی 1 دن کی زندگی اس نے اس کی عاقبت بدل دی، اس کی آخرت بدل دی، اس کے لیے اللہ کے فیصلے بدل دی ہے۔ ویسے ہمارا بھی رمضان 27 دن کا گزر چکا ہے، اب 3 دن باقی ہیں۔ العبرۃ بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر یہ 3 دن بھی ہم نے قدر کر لی ہے، 3 دن بھی قدر کر لی ہے، جیسے عام طور سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی سامان، کوئی ہدیہ، گفٹ جو دیا جاتا ہے، تو اگرچہ گفٹ معمولی ہو لیکن اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ گفٹ جو عام طور سے کسی کو بھی دیتے ہیں تو گفٹ پیک الگ ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر پیک کرنے کا جو وہ پیپر ہوتا ہے وہ چمکدار، وہ چمکتا ہوا پیپر ہوتا ہے جس میں گفٹ پیک کر کے دیتے ہیں۔ تو ایسے گویا ہمارے رمضان کی پیکنگ کا ٹائم چل رہا ہے، ہم اپنا رمضان پیک کر رہے ہیں، تو پیکنگ کے وقت پر کم از کم کیا کریں؟ اچھا کپڑا، اچھا پیپر لے کر، چمکدار پیپر لے کر اس کو پیک کر دیں۔ بہت ساری دفعہ اندر کی چیز سے زیادہ لوگوں کی نظر اس اوپر کی پیکنگ کے اوپر پڑتی ہے، سب لوگ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے کیا معلوم آخر کے 3 دن میں ہم نے رمضان کی پیکنگ اچھی کر دی تو اللہ کی مغفرت کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اس لیے 3 دن اللہ معاف فرمائے، 27ویں شب کا نام ہمارے پاس معاشرے میں
27ویں شب کا نام ہم نے دیا ہے ختم کی رات. 27ویں شب کو ہم سب کہتے ہیں ختم کی رات. صحیح ہے، نام تو ختم قرآن کی رات ہے کہ 27ویں شب کو عام طور سے مسجدوں میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے، اس لیے اس رات کا نام ہمارے پاس ہے ختم کی رات ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیوں مسلمان یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ختم قرآن کی نہیں، ختم رمضان کی رات ہے. اس کو ختم رمضان سمجھ جاتا ہے، اور 27ویں کے بعد اللہ معاف فرمائے مسجدوں کا وہی حال ہو جاتا ہے جو رمضان سے پہلے تھا. اب ہمارے تصور میں 15-16 روزے گزرنے کے بعد جو ہمارے تصور میں تھا کہ کچھ روزے بڑے روزے ہیں، اب ان بڑے روزوں میں ہم لگ گئے تھے کہ 21 کا روزہ رکھ لیا، 23 کا روزہ رکھ لیا، 25 کا روزہ رکھ لیا، 27ویں کا روزہ رکھ لیا. اب سمجھ گئے کہ 27ویں کا سب سے بڑا روزہ ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا، تو اب مطلب یہ کہ رمضان رخصت ہو گیا. نہیں بزرگوں، ہمیں تو رمضان کو محبت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. یہ اللہ کا مہمان ہے جو ہمارے پاس آیا تھا، اور اس مہمان کو محبتوں کے ساتھ رخصت کرنا ہے کہ رمضان جس نفع کے پہنچانے کے لیے آیا تھا، رمضان جس فائدے کے پہنچانے کے لیے آیا تھا، وہ فائدہ ہمیں ہر حال میں حاصل کرنا ہے. اور رمضان کا فائدہ کیا ہے؟ رمضان کا فائدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ رہے تھے. آپ علیہ السلام امت کو، صحابہ کو خطاب کرنے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں بد دعا کروں گا، اور تم آپ یا رسول اللہ اس بد دعا پر آمین فرمائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی. اس میں سے ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ آدمی، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ آدمی جس کو رمضان ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو. رمضان ملے اور مغفرت نہ ہو. 27 دن میرے آپ کے کیسے گزرے یہ مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے. ہم ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود اپنی نبض خود ہم پکڑ کر ہم خود ہی یہ فیصلہ کریں کہ کیا ان 27 دنوں میں کوئی ایسا کام بھی میں نے کیا ہے جس کام کی وجہ سے مجھے امید ہو کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. کیا میں نے ایسی کوئی نیکی کی ہے؟ کیا میں نے اللہ کے سامنے توبہ کیا ہے؟ کیا میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 آنسو بہا کر اپنے گناہوں کے بخشوانے کے لیے میں نے اللہ سے التجا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. اور اگر ان 27 دنوں میں نہیں ہوا ہے تو اب بھی ہاتھ سے کچھ نہیں گیا. اب بھی ہاتھ سے کچھ نہیں گیا. اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ یہ 3 دن میں رو لیں. یہ 3 دن میں کسی وقت پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے رو لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے بخشش کا سوال کر لیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کر لیں، اللہ سے معافی کا سوال کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر بل بلا کر اللہ سے مانگ لیں کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، معافی کو بہت پسند کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں. یہ مانگ لینے کا موقع ہے کہ ہم مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، مغفرت مانگ لیں، بخشش مانگ لیں کہ رمضان کی آخری گھڑی کے گزرنے سے پہلے پہلے معافی ہو جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، مثال دے کے بتایا، کلو نفس بما کسبت رہینہ،
آپ نے دیکھا ہوگا آدمی ضرورت پر کبھی مال گروی رکھ دیتا ہے، جی 2 لاکھ روپے کا مال تھا، لے جا کر کسی کے پاس لے جا کر گروی رکھ دیا۔ اب گروی رکھ کر اس نے 1 لاکھ روپے لے لیے یا 1.25 لاکھ روپے لے لیے، کچھ رقم سامنے والے سے لے لی، اب وہ رقم استعمال کر لی۔ اب میرا مال مجھے واپس چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ جا کے سوال کرے کہ بھائی میرا مال دے دو، یہ مال تو میرا ہے۔ تو وہ ایسے ہی تھوڑی دے گا، وہ کہے گا کہ جو آپ نے پیسہ ہم سے لیا تھا وہ پیسہ واپس کیجئے، اپنا مال لے کے جائیے۔ گروی، جیسے مال گروی رکھ دیا جاتا ہے تو جب تک وہ پیسہ ادا نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ مال ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ نے سمجھایا، بتایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے، تو ہمیشہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، ہمیشہ جو اللہ کا حکم توڑتا ہے، وہ اپنی کسی لذت کے لیے توڑتا ہے، اپنی تھوڑی سی لذت کے لیے، خیالی لذت۔ اس کو ایک خیال ہے کہ اس میں لذت ملے گی، اس میں مزہ آئے گا۔ آدمی بیٹھ کر لوگوں کے تذکرے کرتے ہیں کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں ہے، ذرا مزہ آتا ہے، تھوڑی سی لذت ملتی ہے۔ ان کے قصے کہانیاں سنانے سے ذرا مجلس گرم ہوتی ہے، وقت اچھی طریقے سے پاس ہو جاتا ہے۔ غیبت ہو گئی، گناہ ہو گئے ہم، راستہ چلنے والی کسی نامحرم ماں، بیٹی، بہن یا کسی کی بہو کی طرف ہماری نظر پڑی اور وہ نظر تھوڑی دیر کے لیے رکی اور ہم نے تھوڑی سی لذت حاصل کر لی۔ اب یہ لذت تھوڑی دیر کا مزہ، کچھ نہیں ملا، لیکن آنکھوں کے ذریعے سے ایک لذت انسان کو مل گئی۔ یہ جو لذتیں انسان حاصل کرتا ہے، انہی لذتوں کے پانے کے لیے گناہ کرتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو ہر گناہ کسی لذت کے لیے کیا جاتا ہے، کسی مزے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لذت حاصل کی، یہ لذت تو مجھے ملی اور گناہ ہو گیا، اور میری جو گردن ہے، میری جو زندگی ہے، میرا جو یہ جسم ہے، یہ میرا جسم جہنم میں گروی رکھ دیا گیا۔ یہ جہنم میں گروی رکھ کر میں نے لذت حاصل کی ہے۔ تو اب اللہ جل جلالہ من والو فرماتے ہیں کہ اگر گروی تمہاری جان تو جہنم میں گروی رکھی ہوئی ہے اور تم چاہتے ہو جنت میں جانا، تم چاہتے ہو جنت میں جانا، حالانکہ تمہاری جان رکھی ہوئی ہے جہنم میں گروی رکھی ہوئی ہے۔ اب جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ جان چھڑانا پڑے گا۔ اب اس جان کو چھڑانا پڑے گا۔ جان کو چھڑانے کے لیے کیا کرو؟ جو لیا وہ واپس دو، جو لیا واپس دو۔ لذتیں کیسے واپس دیں؟ جو لذتیں حاصل کی ہیں وہ کیسے واپس دیں؟ اب واپس دینے کی کوئی صورت نہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس لذت کے بدلے میں، خواہش کے بدلے میں، خواہش آگ ہے، آگ، خواہش اور آگ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ آگ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 4 عنصر سے بنایا ہے، ہوا، مٹی، پانی اور آگ۔ ہوا، مٹی، پانی کی خاصیت الگ ہے، آگ کی خاصیت الگ ہے۔ آپ کسی بیلون میں ہوا کا جو انڈا ہوتا ہے، اس انڈے میں آپ ہوا پھونکیں تو جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی ہوا اس میں آئے گی، اور زیادہ زور لگائیں گے تو وہ بیلون پھٹ جائے گا۔ آپ کسی برتن میں، باٹل میں پانی بھریں تو جتنا پانی اس باٹل میں سما سکتا ہے اتنا پانی تو آئے گا، اور دبانے کی کوشش کریں باٹل پھٹ جائے گا۔ آپ مٹی، کسی اگیٹی میں مٹی ڈالیں تو جتنی مٹی اس میں آ سکتی ہے اتنی تو آئے گی، اور ڈالو تو نیچے گر جائے گا۔ آگ الگ ہے، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا پیچھے جانا ہوگا اور ذرا پرانا زمانہ جب گھروں کے اندر لکڑی کے چولہے ہوتے تھے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے یاد کیجئے۔
کہ وہ جو چھوٹا سا لکڑی کا چولہا ہوتا تھا جس کے اوپر چمنی لگی ہوئی ہوتی تھی، اس لکڑی کے چولہے میں لکڑیاں لا لا کر ڈالی جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی چولہے نے یہ کہا ہو کہ میں تو بھر گیا، اب اور اس میں نہیں ڈال سکتے ہیں؟ جی چولہا ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ لا کے ڈالو، جلا کے راکھ کروں گا، لا کے ڈالو جلا کے راکھ کروں گا، لا کے ڈالو جلا کے راکھ کروں گا۔ جنگل کے جنگل اس چھوٹے سے چولہے میں جل کے راکھ ہو گئے ہیں۔ یہ آگ جی ہمیشہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آگ جی جب جلنے لگتی ہے جو ڈالو اس کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے۔ خواہش کا حال بھی یہی ہے کہ جب آپ خواہشیں پوری کرتے ہیں تو خواہشوں کے پورا کرتے ہوئے بھی اندر سے یہی تمنا پیدا، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ میں اکثر مثال دے کے عرض کرتا ہوں کہ بہت سمجھنے کے لیے آسان سی مثال ہے کہ بریانی، ہمارے ہاں کی بریانی بہت عمدہ ہوتی ہے، بڑی اچھی بریانی بنی، عمدہ بریانی بنی، مزیدار تھی، تو آدمی کے سامنے آئی تو بریانی اس نے کھائی، ذرا مزہ زیادہ تھا تو 2 لقمے زیادہ کھا لیے۔ یہ عام طور سے جتنا کھاتے ہیں اس سے 2 لقمے زیادہ کھا لیے۔ اب بریانی کھا لی، 2 لقمے زیادہ کھا لی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اب بعد کی چیزوں کے لیے گنجائش ختم ہو جائے، اب اور کھانے کی گنجائش نہیں رہے، اور نہیں کھا سکتے۔ نہیں، ویسا نہیں ہوتا ہے۔ بریانی ختم ہونے سے پہلے لوگ میٹھا تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی میٹھا کہاں ہے، دستر پر ابھی تک میٹھا نہیں آیا، اچھا میٹھا کھا لیا تو اب تو جو تھوڑی بہت جگہ تھی وہ بھی فل ہو گئی، اب تو بند ہونا چاہیے۔ نہیں ختم ہوتا ہے۔ یہ آدمی میٹھا کھا کے فارغ ہوتے ہی فوراً تلاش کرتا ہے کہ بھائی ذرا ٹھنڈا پلا دو، تھوڑا سا ٹھنڈا پئیں گے۔ وہ ٹھنڈا کہاں جا رہا ہے؟ وہ ٹھنڈا بھی وہیں جا رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے کہ ذرا چکنا کھایا ہے، تھوڑی گرم چائے پلا دو، وہ پینے کے بعد پھر پوچھیں گے کہ بھائی ذرا پان کھلا دو۔ تو سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ تو آگے بڑھ رہا ہے اور تو خواہش اور آگ دونوں ایک جیسے ہیں۔ خواہش بھی ختم نہیں ہوتی ہے اور آگ بھی جلانے کا سلسلہ ختم نہیں کرتی ہے۔ تو خواہش آگ ہے، آدمی جب خواہش پوری کرتا ہے تو گویا تھوڑی سی آگ لے لیتا ہے اور اب اس آگ میں اسے جلنا ہوگا۔ اب جلنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ رمضان آفر، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان جیسے ہی شروع ہوا کپڑے کی دکان پر رمضان آفر، جوتے اور چپل کی دکان پر رمضان آفر، اور کھانے پینے کے سامان جنرل سٹور پر رمضان آفر، اور مٹھائی کی دکان پر رمضان آفر، سموسے بیچنے کی جگہ پر رمضان آفر، ہر جگہ رمضان آفر نظر آتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس آسمان دنیا پر یہاں دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بورڈ لگایا ہے، جو بورڈ نہ میری آنکھوں کو نظر آ رہا ہے نہ آپ کی آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بورڈ آویزاں ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے رمضان آفر، کہ رمضان گزرنے سے پہلے ہمارے پاس بخشش ہے، معافی ہے، بس کیا کرو؟ ہاتھ اٹھا کر 2 آنسو بہا دو، پوری زندگی معاف ہو جائے گی، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہاری گردن جہنم سے آزاد ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگوں، میں نے یہی عرض کیا کہ 3 دن باقی ہیں، ہم ان 3 دنوں کو یہ نہ سمجھیں کہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ آخری چانس باقی ہے اور آخری موقع باقی ہے اور لوٹنے کا، غنیمت گویا حاصل کرنے کا موقع ہے کہ ہم ذرا قوت لگائیں، ہمت لگائیں، 3 دن کم از کم گناہ نہ کریں۔ اتنا تو نیت کر لو کہ کم از کم رمضان کے گزرنے تک اب تو 3 ہی دن رہ گئے تھے، جب آیا تھا تو 30 دن تھے، اب 3 دن رہ گئے، تو ان 3 دن میں تو فیصلہ کریں کہ گناہ نہیں کریں گے اور اللہ سے توبہ کریں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان گزر رہا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا
وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ رمضان کے گزرنے کے یہ آیتیں علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے متعلق ہیں کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ جس نے رمضان میں اپنے آپ کو پاک کر لیا، رمضان میں اپنے آپ کو صاف کر لیا، رمضان میں اپنے کپڑے دھل کے جیسے پاکیزہ کر لیتے ہیں ویسے اپنے دل کو بھی دھو کے پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا کا ایک معنی ہے جس نے پاکی حاصل کر لی، اور پھر کیا کیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور عیدگاہ کی طرف جب وہ نکلا تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے عیدگاہ گیا، فصلى، اور وہاں جا کر اس نے نماز پڑھی۔ ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی علماء نے بیان فرمایا کہ قد افلح من تزکا، عیدگاہ کو جانے سے پہلے کامیاب ہے وہ آدمی جو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے، یہ صدقہ فطر ادا کرے۔ رمضان گزرا، رمضان میں کچھ کمی بیشی ہوئی، روزوں میں کچھ بھول چوک ہوئی، کچھ آگے پیچھے ہو گیا، کبھی نظر کی چوک ہو گئی، کبھی زبان کی چوک ہو گئی، کبھی دل دماغ کی چوک ہو گئی، تو یہ جو چوک ہوئی ہے اس چوک کی معافی کے لیے یہ اللہ جل شانہ نے گویا ہمیں صدقہ فطر دیا ہے کہ فطرہ ادا کرو۔ ایک طرف تمہارے فطرے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے گناہ صاف ہوں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب کو اس کی عید کے لیے، اس کے عید کا سامان خریدنے کے لیے اور اس کی عید کو بھی خوشی کا دن بنانے کے لیے اس کو بھی تھوڑی بہت رقم مل جائے گی۔ اس لیے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ جن کے پاس ماشاءاللہ اپنی ضرورتوں سے زائد آج کے زمانے کے اعتبار سے 35,000 روپے جس کسی کے پاس ہوں، میری ضرورتوں سے زائد کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی جو ضرورتیں ہیں رہنے سہنے کی، ان ضرورتوں سے زائد میرے پاس 35,000 روپے سونے چاندی کی شکل میں ہوں، یا ایک کیش کی شکل میں ہوں، یا یہ کہ بزنس انویسٹمنٹ کی شکل میں ہوں، یا کسی بھی شکل میں ہوں، اگر 35,000 روپے کا سرمایہ میرے پاس ہے تو میرے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، مجھے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ میں دوسرے سے لے نہیں سکتا، میں نیچے کا ہاتھ نہیں بن سکتا، مجھے اوپر کا ہاتھ بننا ہے، مجھے دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آج کل اللہ تعالیٰ کے کرم ہے، سہولت ہے لوگوں کے پاس، تو ادا کریں اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، بہتر ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ آپ کے گھر کے جو افراد ہیں ان سب کی طرف سے ادا کیا جائے۔ جو خود کمانے والے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ادا کریں، نہیں گھر میں آپ کے اوپر ان کا گویا آپ ہی کے ذمہ ان کا خرچ ہے تو آپ ان کی طرف سے ادا کر دیں۔ صدقہ فطر ایک ہے گیہوں کے اعتبار سے 75 روپے ہے، 75 روپے ادا کریں گیہوں کے اعتبار سے۔ جن کو ماشاءاللہ کماتے کھاتے ہیں، تھوڑا بہت پس انداز کر کے رکھا ہے، ذرا سا پیسہ بچایا تو وہ پیسہ جو ہے وہ 35 40 50 لاکھ 1.25 لاکھ 2 لاکھ روپے ہو گئے، تو آج کے زمانے کے اعتبار سے لاکھ 1.25 لاکھ روپے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، تھوڑی سی رقم، چھوٹا سا سرمایہ ہے، تو ایسے چھوٹے سرمایہ والے وہ 75 روپے ادا کر دیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ سہولت اور دی ہے، اپنا خاص گھر ہے، اپنی چھوٹی سی سواری ہے، اپنی زندگی ماشاءاللہ آرام سے گزر رہی ہے، اور ماشاءاللہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کے آس پاس ماشاءاللہ تھوڑا بہت سرمایہ پھیلا ہوا ہے، الگ الگ چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو ذرا سا ماشاءاللہ حیثیت مڈل کلاس کو پہنچ رہی ہے، تو ایسے لوگ 75 روپے ادا کریں گے تو مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہے بارلی جو کے حساب سے 280 روپے ادا کریں۔ 280 روپے آپ 75 روپے دیں گے، آپ کو خود اندازہ ہے کہ 75 روپے میں ایک غریب گھر کا کیا ہوگا۔ غریب گھر کا کیا ہوگا؟ اگر ہمارے گھر میں 5 آدمی ہیں تو ہم نے 75 روپے کے حساب سے اگر ادا کیا
تو 325 روپے ہوئے 375، اور 370 پر 5 روپے میں کوئی گھر عید کر سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ جی آپ خود سوچیں۔ تو اس لیے 280 روپے سے ادا کریں۔ 280 روپے سے اگر آپ ادا کریں گے تو 1000 سوا ہزار روپے کسی غریب کے گھر میں جائے گا، تو 1000 سوا ہزار میں وہ کچھ بنا کے کھا کے اچھی عید گزار سکتے ہیں۔ اور اللہ نے اگر آپ کو ماشاءاللہ اونچی سوسائٹی کا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اور آپ جی ماشاءاللہ ہر چیز برانڈڈ استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ گلی میں راستے میں چپل بیچنے والا ٹھیلے پہ چپل بیچتا ہوا آتا ہے، لیکن آپ نے کبھی چپل اس سے نہیں خریدا، آپ نے ہمیشہ چپل شو روم سے خریدے ہیں۔ جی گلی میں ٹھیلے میں جی بنیان بیچتا ہوا آدمی آتا ہے، آپ نے زندگی میں کبھی ٹھیلے والے سے بنیان نہیں خریدا، آپ نے ہمیشہ شو روم سے بنیان خریدا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ برانڈڈ چیزیں استعمال کرنے کے عادی ہیں، تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہے، تو آپ کھجور کے اعتبار سے ادا کریں، کشمش کے اعتبار سے ادا کریں۔ کھجور کے اعتبار سے 800 روپے اور کشمش کے اعتبار سے 1120 روپے ہیں۔ جی 800 روپے یا 1120 روپے کے اعتبار سے ادا کریں۔ اللہ کا کرم ہے، سہولت ہے آپ کے لیے۔ 800 آپ کے گھر کے 5 آدمیوں میں اگر 800 کا مطلب 4000 روپے، آپ کے لیے 4000 روپے سے کون سا مسئلہ ہو جائے گا؟ 4000 روپے آپ کے تو ماشاءاللہ جی عید کی خریدی میں پتہ نہیں کہاں جی کس سوراخ میں چلے گئے 4000 روپے آپ کے۔ تو اس لیے جی 4000 ادا کریں یا 5 سوا 5000 روپے ادا کر دیں۔ تو اگر آپ کسی غریب کو، ایک گھر کو یا 2 گھر کو 4000 روپے دیں گے تو 2000 میں ان کا گھر خوشی کے ساتھ میں عید کی تمام تر مسرتیں حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کی فکر کریں، صدقہ فطر خوش دلی کے ساتھ میں ادا کریں، اور عیدگاہ کو جانے سے پہلے ادا کریں۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، اور فائدہ بھی بتایا گیا کہ روزوں میں جو بھول چوک ہوئی وہ معاف ہو جائے گی، اور غریب کے لیے تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں جیسے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، ماشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے کا تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ 2 منزل کی چھت الحمدللہ پوری ہوئی، اب 3 منزل کی چھت کا کام شروع کیا گیا ہے، عنقریب چھت ڈالنا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چھت کے کام میں بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ کھمبی کی ضرورت ہے جی، بالو جلی کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، یہ سامان اپنی طرف سے پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں، یا اپنے والدین، ماں باپ، اپنے بڑوں بزرگوں جی مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب میں اگر کوئی خیر کا کام کرنا چاہیں تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں آپ کی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا سامنے کا مسئلہ ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ تقریباً 200 سوا 200 طلبہ ہمارے مدرسے کی مختلف شاخوں میں 200 سے 250 تک بچے پڑھتے ہیں۔ ان بچوں کا سال بھر کا خرچ رمضان کے انہی زکوٰۃ و صدقات و عطیات سے گویا جمع کیا جاتا ہے پونجی، اور وہ سال بھر خرچ کی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ کی رقم یا عطیات کی رقم مدرسے کے لیے عطا کریں۔ جی چادر پکڑی جائے گی، چادر کے اندر زکوٰۃ صدقہ نہ ڈالیں، بلکہ تعمیر کے لیے آپ حضرات جو تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ تعمیر کے لیے وہ چادر کے اندر ڈالیں۔ آپ کو اگر زکوٰۃ دینی ہے اور صدقہ دینا ہے تو ہمارے اساتذہ انشاءاللہ باہر ہوں گے، ان سے ملاقات کر زکوٰۃ کی رقم ادا کر کے رسید حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جان مال ایمان اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں عیدگاہ میں ہمارا شکاری پاڑلے کا جو عیدگاہ ہے، اس عیدگاہ میں نماز عید 9:30 انشاءاللہ 9:30 بجے نماز عید کھڑی ہوگی، نماز عید ہوگی انشاءاللہ۔ جو حضرات عید کی نماز پڑھنا چاہیں عیدگاہ میں پہنچ کر عید کی نماز ادا کریں۔ 9:30 بجے انشاءاللہ عیدگاہ میں، وہ نیلادری کا جو روڈ ہے اس طرف
ماشاءاللہ بڑا عیدگاہ ہے، وہاں جا کر پڑھیں۔ ہمارے ہاں مسجد میں عید الفطر میں نماز نہیں ہوتی ہے، یہ عید الاضحیٰ میں نماز ہوتی ہے، تو یہاں مسجد میں نماز نہیں ہوگی، نماز انشاءاللہ عیدگاہ میں ہوگی اور 9:30 بجے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔